کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد سے ایک ویڈیو آئی ہے تو دلی سے بھی ایک بہت ہی افسوسناک ویڈیو آئی ہے۔ ادھر مودی حکومت کی ناکامی پر کانگریس نے کیا بیان دیا ہے، اور بنگال کے چیف سیکریٹری کو دہلی طلب کیے جانے پر جو مچا ہے ہنگامہ وہ بھی بیان کروں گا۔ میڈیکل اسٹور نے کورونا کے خوف سے کیوں خودکشی کر لی، اور اتراکھنڈ کے بعد اتر پردیش اور کرناٹک میں بھی کیا قیادت بدل سکتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے آخر خفیہ طریقے سے کیوں شادی رچائی۔ ادھر ترکی اور فلسطین سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ادارے کی مضبوطی کے لیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دلی سے آ رہی ہے۔ کورونا بحران نے رشتوں کی پامالی کی ہے، اپنوں کو دور کیا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑ دیا ہے، تو باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا ہے، اور انسانیت مر چکی ہے۔ اور کیوں؟ اس ویڈیو کو میں آواز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ بھارت جن بھارت میں تمام طبقے و سماج کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا، چہ جائے کہ خون سے جڑی اولادیں وہ اپنے باپ کو گھر سے باہر کر دے، اور ایسے حالات میں جن حالات میں انسان کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، جبکہ رشتہ داروں کو، بیٹوں کو باپ کا تو بہت بڑا سہارا بننا چاہیے تھا۔ لیکن دلی سے آئی ہوئی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی حیران کر دے گی، بلکہ پریشان کر دے گی۔ دلی کے کورونا کال میں جہاں ایک طرف پورے دیش جو ہے وہ کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے، تو وہیں کئی ایسی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں جس نے جھکجھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک بزرگ مجھے پچھلے کئی دنوں سے اسی طرح سے بس سٹینڈ پر ملتے ہیں، ہر بار مجھ سے چائے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا چائے پلا دے، کھانا پلا۔ جب میں نے آج ان سے پوچھا کہ آخرکار دقت کیا ہے، آپ ایسے روزانہ یہاں کیوں ہیں، تو یقیناً ان کی جو سٹوری ہے وہ اندر تک توڑ دیتی ہے کہ آخر کیسے اس کورونا کال میں بھی بچے اتنے بے درد ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا کیا نام ہے اور کتنے دنوں سے آپ کے بچوں نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا؟ کویندر کمار ووہرا، لڑکے اور بہو نے آج 20 دن ہو گئے، 20 دن سے باہر نکال رکھا ہے گھر سے۔ پولیس کو فون کرتا ہوں، پولیس 100 نمبر آتی ہے، تھانے سے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی میں کرایہ دیتا ہوں، میں نہیں رکھوں گا، میرا کرایہ کا مکان ہے، کرایہ میں دیتا ہوں۔ اور کوئی بات ہوتی ہے تو سنجیو اوستھی کوئی پترکار ہوں گے ان کا نام لیتا ہے، کہتا ہے وہ تو میرے کمپنی کا باس ہے، جس کے پاس مرضی چلے جاؤ، میں نہیں رکھوں گا آپ کو۔ کہاں آپ کا گھر ہے؟ شاستری نگر اے بلاک میں۔ کتنے دن سے آپ اسی طرح سے فٹ پاتھ پہ رہ رہے ہیں؟ ابھی تو 20 دن ہوئے ہیں صاحب، پیچھے لوگ ان سے پہلے 6 مہینے گھر سے باہر رکھا، 6 مہینے میں بس سٹینڈ پہ سویا۔ آپ ہمت مت آ رہی ہے، آپ کھانا کیسے کھا رہے ہیں یہاں پہ اتنے؟ کھانا کوئی کھلا دیتا ہے میں کھا لیتا ہوں، سمجھے نا۔ میں گھٹنے میرے ختم ہے، دوائی دوئی سب ہسپتال دلی سرکار کی وہاں سے لے لیتا ہوں۔ آپ پریشان؟
नाज़रीन गिरामी, आपने इस वीडियो को देखा। आइए हैदराबाद में पुलिस के जुल्म सितम की एक और वीडियो सामने आई है। इस वीडियो को भी आप देख लें कि किस तरह एक नौजवान को पुलिस ने आंख पर मारा है और बुरी तरह से। ये तालाब कट्टा भवानी नगर हैदराबाद की है। जो लड़का ज़ख्मी है उसका नाम अशरफ बताया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लॉकडाउन में किस तरह से जो है इस वक्त पुलिस जो है वो लोगों का सहारा बनने के बजाय उनके लिए मुश्किलात खड़ा कर रही है और जुल्म व सितम का रास्ता अपना रही है। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मार के हमको मार करा धनाधर उसकी ड्यूटी है तो मारता बोल रहा आप लोग क्या करें गाड़ी बिठा के गाड़ी ले दे भाई पैदल ही उसको बीएस को चलो। आइए कुछ और तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूं, और वो तस्वीरें ये है। सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर भारत के लिए जो है तोहफ़ा भेजा है ऑक्सीजन का, और लगातार लिक्विड ऑक्सीजन की शिपिंग करने वाली तस्वीर वायरल हो रही हैं और कोई मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। वही मगरिबी ममालिक की जानिब से कोई तोहफ़ा आता है इस तरह की तो सुबह से शाम तक बोलने वाला मीडिया मुस्लिम ममालिक से जब भारत को ताउन पहुंचता है उस वक्त उसको सांप सूंघ जाता है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको पता होना चाहिए कि मोदी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जी हाँ, दूसरे राउंड के 2 साल मुकम्मल और पहले वाले 5 साल मिलाएंगे तो 7 साल हो गए। लेकिन इस 7 सालों में जो मईशत तबाह हुई, महंगाई की मार ने जो आवाम पर पड़ी है, गंगा में तैरती हुई लाशें और फिर दुखों का जो पहाड़ इस वक्त भारत में देखा जा रहा है। तबसरा करने वाले तबसरा करते हैं, सियासत पर तबसरा करने वाले के ऐसा कभी भारत में देखा नहीं गया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, 7 साल के तकमील के मौके पर बहुत सारी पार्टियों ने मोदी हुकूमत की खिंचाई की है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी और उसने कहा कि इन 7 सालों में इस हुकूमत ने हिंदुस्तान को वो ज़ख्म दिए जो अब नासूर बन चुके हैं। इस दौरान मईशत तबाह हो चुकी है, अवाम महंगाई की मार बर्दाश्त कर रही है, गंगा नदी में लाशें तैर रही हैं और दुखों का जैसा पहाड़ खड़ा हो रहा है, वैसा मुल्क ने 73 सालों में कभी नहीं देखा था। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन 7 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत में जमहूरी और हुक्मरानी के अक़दार, वज़ीर आज़म की हसासियत और इंसानियत को खो दिया। इसके अलावा हमने अपने प्यारों नौजवानों ने ख्वाब और करोड़ों अफराद ने अपना रोज़गार खो दिया। उन्होंने कहा कि हमने 7 सालों में सिर्फ नफ़रत और बंटवारा, छोटी नोटबंदी और GST, फरेब और जुमले पाए। उन्होंने कहा गंगा में हज़ारों लाशें बह रही हैं, उन्नाव, इलाहाबाद और कानपुर में कीचड़ के नीचे लाशें दबी हैं और उनके ऊपर पड़े हुए कपड़े उतारे जा रहे हैं। सरजेवाला ने सवाल किया, क्या ये भारत माता यानी मादर हिंद की रिवायात और सकाफ़त है कि हुकूमत आखिरी रसूमात अदा करने का हक़ भी छीन ले। उन्होंने कहा आज ये फ़र्क करना भी मुश्किल हो गया है कि मुल्क कोरोना की वजह से ज़्यादा मुतासिर है या कोरोना वबा की वजह से। उन्होंने कहा भारत माता ने दुखों के पहाड़ और अपने बच्चों की बदहाली के जो खौफनाक मंजर देखा है वो 73 सालों में कभी नहीं देखा था। मोदी हुकूमत मुल्क के लिए मुहलिक है। इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें मादर हिंद खुद अपनी रुदात बयान कर रही है और बता रही है कि किस तरह उनके एक बेटे ने उसकी हालत संवारने का वादा करके आज उसे खून में नहला दिया है। बैकब नाज़रीन गिरामी, कुछ हक़ाइक़ हैं जो बयान करना बहुत ज़रूरी होता है। नाकामी को छुपाने के लिए एक तरफ मरकज़ी हुकूमत मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल कर सकती थी और सरकारी महकमों का जिस अंदाज़ में इस्तेमाल करती थी वो पुरज़ोर कर रही है, लेकिन ऐसा हालात में कहीं कहीं कुछ आवाज़ें निकल आती हैं जिसको लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन गिरामी,
کورونا نے جو تباہی مچائی سو مچائی، لیکن اس کا خوف ذہنوں پر کس قدر چھا گیا ہے وہ بھی بہت ہی افسوسناک اور خوفناک ہے۔ بہت سے لوگ اس خوف کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مایوسی کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ ہریانہ کی سونی پت سے سامنے آیا ہے۔ ہریانہ میں سونی پت کے شہر ماڈل ٹاؤن کی رہائشی اور میڈیکل اسٹور کے مالک نے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے خوف سے ہفتے کی صبح مال گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق شہر کے ماڈل ٹاؤن کا اوم سنگھ، جس کی عمر 66 بتائی گئی ہے، اس کا کچے کوارٹر مارکیٹ کے قریب میڈیکل اسٹور ہے۔ اس صبح گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے نکلا آج، اور اس نے روہتک روڈ ROB کے قریب مال گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ لمبی رپورٹ ہے ناظرین گرامی، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کورونا کے قہر نے اور کورونا کے ڈر نے انسانوں کی ذہنیں میں کس طرح کا خوفناک چھاپ چھوڑا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں کچھ ایسی ریاستوں کا جن ریاستوں میں BJP اپنی ہی اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے پوری طرح سے کنارہ ہوتی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں تریویندر سنگھ راوت کو ہٹا کر تیج سنگھ راوت کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، جس سے واضح ہو گیا کہ وہاں BJP میں زبردست اختلافات ہیں۔ لیکن اتراکھنڈ اکیلی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں اس طرح کے اختلافات ہیں۔ اتر پردیش میں بھی یوگی مخالف اور یوگی حامی موجود ہے۔ ایسے ہی کرناٹک میں یڈیورپا کے خلاف بھی ایک الگ ہی تنظیم یا الگ ہی ایک سازش چل رہی ہے، سازش کہیں یا پھر گروپ بندی چل رہی ہے۔ اس گروپ بندی کے چلتے BJP اقتدار والی دونوں ریاستوں میں وزیر اعلیٰ کے بدلے جانے کی خبریں اس وقت پوری طرح سے گرم ہیں۔ کرناٹک کے تعلق سے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ مسٹر BS یڈیورپا کرناٹک کے وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے اور بھارتیہ جنتا پارٹی میں انہیں اس عہدے سے ہٹانے کی کوئی بات نہیں چل رہی ہے۔ مسٹر جوشی نے نامہ نگاروں کو یہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا زیادہ عمر کے ہونے کے باوجود اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں ہٹائے جانے کے بارے میں BJP میں کوئی بحث نہیں ہو چل رہی ہے۔ واضح ہے کہ کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کی رپورٹ سامنے آنے کے درمیان مسٹر جوشی کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس کو واضح طور پر یہاں پر الگ ہی سرخیوں میں دینے کی کوشش ہو رہی ہے، بالخصوص کرناٹک میں۔ مرکزی وزیر نے پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ وہ سیاست پر توجہ دینے کی بجائے کووڈ-19 کی صورتحال پر نگاہ رکھیں۔ ایسی کچھ چرچا اتر پردیش میں بھی زور و شوروں پر ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات کو دیکھتے ہوئے BJP کا ایک دھڑا یوگی کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسمبلی انتخابات میں کم مدت شاید یوگی کے حق میں جائے، کیونکہ BJP کا ایک گٹ اس وقت قیادت کو بدلنے کے حق میں نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسمبلی انتخابات مل کر لڑے جائیں اور بعد میں قیادت تبدیل کی جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت کرناٹک اور اتر پردیش میں جس طرح کی سیاسی چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت BJP میں بہت ہی زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور بالخصوص اتر پردیش اور کرناٹک میں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں خطے یورپ کی بلند ترین عمارت کا افتتاح صدر ایردوغان نے کر دیا ہے۔ جی ہاں، خطے یورپ کی بلند ترین عمارت استنبول کے چامیلیجا ٹاور کو صدر ایردوغان کی شراکت سے منعقدہ ایک تقریب کے ساتھ خدمات کے لیے کھول دیا گیا۔ صدر ایردوغان نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو میڈیا اداروں اور خبر رسانی سسٹم کو خدمات فراہم کرنے والے چامیلیجا ٹاور کی ترکی اور استنبول کے لیے خیر و عافیت کا وسیلہ بننے کی دعا کی۔ نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال تشکیل دینے والے اس منصوبے کو کامیابی سے عملی جامہ پہنانے کی توضیح کرنے والے ترک صدر نے بتایا کہ کمیونیکیشن اور نشریات کی سرگرمیوں کو کسی واحد ٹرانسمیشن تنصیب ماڈل کے حیثیت دیے جانے والے اس ٹاور کی وساست سے جگہ جگہ پر ٹرانسمیٹرز ٹاور نصب کرنے کی ظاہری آلودگی کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی ماڈل کو مناسب مقامات پر ملک بھر میں عام کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس طرح سے ماحولیاتی آلودگی کا سدباب کرتے ہوئے معیاری خدمات فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آبنائے استنبول کے نظارے کے حامل اور سطح سمندر سے 587 میٹر بلندی کے حامل اس ٹاور کے بیک وقت استنبول کی بلند ترین عمارت کا عنوان بھی حاصل ہونے کا ذکر کرنے والے جناب ایردوغان نے بتایا کہ اس ٹاور کے اندر سماجی تنصیبات، ٹرک اور ترک سیاحتی سرگرمیوں میں اہم سطح کی خدمات فراہم کریں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایک مرتبہ پھر فلسطین سے افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ
اندرون فلسطین میں اسرائیلی پولیس کے کریک ڈاؤن میں 1,500 فلسطینی نوجوانوں کو ظالم صہیونی دہشت گرد اسرائیلی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ جی ہاں، قابض ظالم اسرائیلی پولیس اور دوسرے سیکورٹی اداروں نے 10 مئی کے بعد سن 1948 عیسوی کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں عرب فلسطینی شہریوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، جس میں اب تک 1,500 فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ عرب ایمرجنسی کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ گرفتاریاں یافا شہر سے کی گئیں، جہاں سے 236 فلسطینی گرفتار کیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور شہر سے 152 اور عکا سے شہر سے 92 فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیر سبع، راحت، کفرمند اور ام الفحم سے بھی فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرفتاری کے وقت 76% فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یعنی پہلے ان پر ظلم و ستم اپنایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو خون سے لہولہان کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر یہودی آباد کاروں کی طرف سے تشدد کے 132 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، بظاہر جنگ بندی کے نام پر جنگ بند تو ہو گئی، لیکن اس وقت فلسطینی نوجوانوں کو ہراساں کرنا، گرفتار کر کے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا اس وقت ظالم اسرائیل دہشت گرد صہیونی فوجوں کی جانب سے لگاتار جاری ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،